اس کی روایت سے اور اس کی تفسیر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جنات آئے، مسجد جن بھی میں نے بتایا آپ کو وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر جنات نے آ کر قرآن سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر قرآن پاک کی تلاوت کو سنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کی تعلیم کو لیا۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سامنے قرآن مجید پڑھا تھا، نہ کہ ان کو دیکھا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کا قصد کر کے گئے، اسی اثنا میں شیاطین، جنات اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی اور ان کے اوپر آگ کے گولے پھینکے جاتے تھے، پھر شیاطین واپس آ جاتے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے اب کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہوگی اور ہم پر آگ کے گولے پھینکے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان جو چیز حائل ہوئی، تازہ ظہور میں آئی ہے، اس چیز کی وجہ سے ہماری خبریں لینے والا سلسلہ وہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا۔ تم زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرو اور دیکھو کہ کون سی چیز، یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں جنات و شیاطین کی، کہ مشرق و مغرب میں سفر کرو اور دیکھو کون سی چیزیں ہیں، کون سے سگنل ہیں جو بند ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آواز نہیں آ رہی، خبریں نہیں آ رہی۔ انہوں نے سفر کیا مشارق و مغارب کی طرف اور اس پر غور کرتے تھے کہ ان کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے۔ پھر وہ چلتے چلتے جنات تہامہ پہنچے۔ تہامہ کون سی جگہ ہے؟ مکہ معظمہ شریف، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ معظمہ کے قریب کھجور کے ایک درخت کے پاس تھے۔ اس وقت آپ عکاظ کے بازار میں سفر کر رہے تھے کچھ خرید و فروخت کے لیے، اور آپ اپنے صحاب کو صبح کی نماز وہاں پر پڑھانے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ جب آپ نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھاتے ہوئے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو جنات نے قرآن مجید کو سنا۔ وہاں پر جنات نے قرآن مجید کو سنا تو انہوں نے کہا غور سے سنو، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ وہیں پر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، وہیں سے جہاں سے وہ آئے تھے۔ جنات کا بھی ایک علاقہ ہے، وہ آگے چل کے بتائیں گے کہ جہاں سے وہ آئے تھے۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، اپنی قوم کی طرف پلٹے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر کہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جو جنات نے جا کے اپنی برادری میں بات کی، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ ہم نے عجیب قرآن سنا، عجیب قرآن، عجیب کلام سنا جو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے اور اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما دی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا۔ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور آپ کی طرف جنات کے قول کی وحی کی گئی۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی، سنن ترمذی شریف کے اندر بھی، اور مسند امام احمد کے اندر بھی، اور اسی طرح قدیم نسخوں کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر، بہت ساری کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو دیکھا بھی۔
اور جنات پہلی بار پتہ ہے کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے؟ پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ میں جنات کو نہ دیکھا اور نہ انہیں قرآن سنانا مقصود تھا، بلکہ آپ چند صحابہ کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف تشریف لے گئے۔ ان دنوں شیاطین کو آسمان کے قریب جانے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر شعلے پڑتے تھے، آگ کے گولے پھینکے جاتے تھے۔ شیاطین نے واپس آ کر قوم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ قوم کے یہ نمائندے تھے نا، یہ جاتے تھے خبریں اکٹھی کرنے کے لیے۔ آج کل خبریں اکٹھی کرتے ہیں نا لوگ، تو خبریں اکٹھی کرنے کے لیے وہ اپنی قوم کی طرف سے جاتے تھے، تو ان کو آگے آگ کے گولے پڑتے تھے، تو وہ واپس آ کے اپنی قوم کو تو بتانا تھا نا کہ بھئی کام نہیں بن رہے، سگنل نہیں آ رہے۔ اب کیا ہوا؟ شیاطین نے واپس آ کر قوم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ قوم نے کہا ضرور زمین پر کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے، یوں سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی بوسٹر کا معاملہ ہو گیا ہوگا نا، جس وجہ سے نہیں بات چیت ہو رہی۔ تم ایسے کرو، مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ،